خلافت راشدہ ایک مثالی اور ماڈل حکومت کا مفہوم تھا جس کا نظام ایسے سیاسی اور معاشی اصولوں سے عبارت تھا جس میں بامعنی مشاورت تھی اور لوگوں کی رائے اور مشورے سے حکومتیں قائم ہوتی تھیں، اور جو شخص حکمران منتخب ہوتا وہ آمرانہ طرز حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ حکومت چلانے میں وہ لوگوں کی رائے اور مشورے کا پابند تھا۔ چاروں خلفاء کے تقرر میں لوگوں کی مشاورت نے اہم کردار ادا کیا۔ حکومت کے معاملات کو خلیفہ کے ساتھ باقاعدہ ایک کابینہ چلایا کرتی تھی جو عموماً سینئر ترین صحابہ پر مشتمل تھی، جس میں سربراہی کا کردار خلیفہ ادا کرتے تھے۔ بڑے اور اہم مسائل میں مشاورت کا پروسیجر یہ تھا کہ فیصلے سے قبل الصلاۃ جامعہ کا اعلان کروایا جاتا تھا، جس پر دارالخلافہ کے تمام افراد مسجد میں جمع ہو جاتے، حتیٰ کہ خواتین سے رائے حاصل کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ حل طلب مسئلہ حاضرین شورا کے سامنے پیش کیا جاتا، سب لوگ آزادی سے اپنی رائے دیتے، جس پر اتفاق رائے ہو جاتا تو اس پر فیصلہ کر لیا جاتا۔ مشاورت میں اصحاب عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ اور بیت رضوان میں شریک صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ عام باشندوں سے بھی رائے لی جاتی تھی۔ اگر کسی موقع پر خلیفہ وقت اور عام لوگوں کی رائے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو خلیفہ اپنی رائے کو جبر سے نافذ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عام مجمع کی اکثریت کو استدلال کی قوت سے قائل کرتا اور وہ خلیفہ سے متفق ہو جاتے۔ آج بسا اوقات نام نہاد جمہوری حکومتوں میں بھی بعض معاملات عام رائے سے ریاست کے مفاد کے نام پر خفیہ رکھے جاتے ہیں اور انہیں پبلک نہیں کیا جاتا، جبکہ خلافت راشدہ کے نظام میں حکومتی معاملات سے عام رعایا کو باقاعدہ باخبر رکھا جاتا تھا اور اس کے لیے نماز جمعہ کو مرکزیت حاصل تھی۔ دارالحکومت مدینہ میں شہری آبادی کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے دیہی علاقوں سے بھی لوگ بھرپور شرکت کرتے۔ حاکم وقت بھی جمعہ کا خطبہ اور گفتگو عام مذہبی مسائل کے بجائے اہم حکومتی معاملات اور امور تک پھیلا دیتے۔ جمعہ کے مجمع میں شریک لوگوں کو عام اجازت ہوتی کہ وہ خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کسی سرکاری پالیسی پر تنقید یا عدم اطمینان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی رائے اور جمہوریت کی فضا صرف مرکز خلافت مدینہ تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ خلافت راشدہ میں قائم تمام صوبوں میں اسی ماڈل کو اختیار کیا گیا تھا۔ ہر شہر اور صوبوں کے گورنروں کا تعین مقامی لوگوں کی رائے اور مشورے سے ہوتا تھا۔ اہل بصرہ اور کوفہ والوں نے کئی بار اپنے گورنرز کے تبادلوں کے مطالبات مرکز خلافت تک پہنچائے تو ان کی رائے پر گورنرز تبدیل کر دیے گئے۔ حج کے موقع پر گورنروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ کھلی کچہریاں لگتی اور کوئی بھی عام شخص بلا خوف و تردد گورنروں کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کر سکتا تھا۔ یہ ریکارڈ بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ لوگ خلفائے راشدین تک اپنی شکایات پہنچاتے اور وہاں سے اپنے حق میں فیصلے لیتے۔ مرکز خلافت باقاعدہ عام لوگوں کے حقوق کا محافظ تھا اور گورنروں کو باقاعدہ حکم تھا کہ وہ اپنے فیصلے اہل شہر کی مشاورت کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن آج کے جمہوری نظام میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس میں لوگوں کی بھلائی یا کسی بات میں ان کی مشاورت ہو۔ آج کے دور میں حکمران تو دور، ایک عام سرکاری اہلکار بھی عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتا ہے، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔